ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ یہ کوئی اختلاف کوئی ویسے اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد کا اختلاف ہے۔ کوئی ویسے کوئی تنظیمی یا کسی گروہ کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہر صاحب ایمان کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایسا اختلاف ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اس کے نظریات پیش کرتا ہوں، تو وہ آپ دیکھ کے آپ بھی اس سے اختلاف رکھیں گے، کیونکہ یہاں پر مسئلہ ایمان کا ہے، اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ دیکھیں جو اس نے یہ کام کیا وہ کام کیا، ٹھیک ہے وہ جو اس نے کام کیا، لیکن اس میں جو اس نے غلط عقائد بیان کیے ہیں اور پھر اس پر ڈٹا ہوا ہے، تو یہ تو کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے جی ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خدا قادر ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے۔ کیا کہتا ہے؟ خدا قادر ہے اس چیز پر کہ وہ انسانی شکل میں آئے، لیکن اگر آئے تو خدا نہیں رہے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر، خدا نہیں رہے گا۔ If God wants, he can take a human form, but the moment he takes a human form, he ceases to be God. اتنا کفری عقیدہ ہے یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یعنی کہ اگر پھر کہتا ہے کہ اگر انسانی شکل میں آ بھی جائے تو دوبارہ خدا بھی نہیں بن سکتا۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ یہ نظریہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اس وجہ سے ہمارا ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ اختلاف ہے، اور ہم ڈاکٹر ذاکر کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ اس سے کرتے ہیں کہ تم اس پر رجوع کرو، توبہ کرو، اور اس چیز کا اعلان وضاحت دو کہ تمہارا اس متعلق یہی عقیدہ ہے، اسی پر اصرار ہے۔ اگر اسی پر اصرار پھر کوئی بھی مسلمان تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جس کا ایسا عقیدہ ہو جو یہ کہے کہ خدا انسانی شکل میں آ سکتا ہے، آئے گا تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ اب آگے دوسرا دیکھیں، کہتا ہے جی اگر خدا چاہے، استغفر اللہ علیہ وسلم، اگر خدا چاہے تو ظلم کر سکتا ہے۔ Allah can do injustice if he wants, but he will not, because to do injustice is ungodly, as the Holy Quran. تو یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ ہے، کہتا ہے اگر خدا چاہے تو ظلم کر سکتا ہے۔ اب اس بندے کو ہو سکتا ہے شاید ظلم کی تعریف ہی نہیں پتا ہو، تو ظلم کہتے ہیں وَدُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مُحَلِّهِ، تو یہاں پر ظلم کی تعریف صادق آ ہی نہیں سکتی، تو یہ کہتے ہیں خدا چاہے تو ظلم کر بھی سکتا ہے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہو اور ظلم کرے، یہ دونوں چیزیں آپس میں تضاد ہیں، ان کے اندر کوئی بھی نسبت تساوی نہیں بلکہ نسبت تباین ہو جائے گی۔ جب نسبت تباین ہوگی تو پھر وہ خدا نہیں ہے جو ظلم کرے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہتا ہے اگر خدا چاہے تو ظلم کر سکتا ہے، علیہ باللہ۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کیا نبی نے مردہ زندہ کیے؟ تو آگے سے کیا کہتا ہے دیکھیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، اختلاف ہم اس وجہ سے ڈاکٹر ذاکر سے کرتے ہیں، ہماری وجہ مخالفت یہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آگے سے جواب دیتا ہے قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، اور حدیث جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، کہ قرآن میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، لیکن حدیث جتنی بھی ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ یہ آپ کہہ کر یہ آپ دین کی خدمت کریں گے، یہ کہہ کر آپ دین کے نمائندگی ہیں، یا دین کے آپ غدار ہیں، یا آپ یہود اور نصارہ کے ترجمان ہیں۔ جو بندہ یہ کہے کہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے اور حدیث ساری کی ساری ضعیف ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم حدیث کو پکڑو، جو رسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ تو قرآن کہتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ قرآن حکم دیتا ہے کہ جو رسول حکم دے دے، اللہ دے دے، اس کو مانو۔ تو یہ کہتا ہے حدیث تو ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ جب حدیث ساری ضعیف ہیں تو آپ نماز کس طرح پڑھیں گے؟ آپ زکوٰۃ کس طرح دیں گے؟ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ آپ کس طرح کریں گے؟ باقی نظام آپ کس طرح کریں گے؟ حج کس طرح کریں گے؟ عمرہ کس طرح کریں گے؟ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ ایسا جملہ استعمال کر رہا ہے کہ جو صاحب ایمان کو زیب ہی نہیں دیتا، مسلمان سن ہی نہیں سکتا، لیکن یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنے ایک بیان میں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتا پھر بھی اس کی بخشش کے چانس ہیں۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کو نہیں بھی مانتا، حضور علیہ السلام کو جو نہ بھی مانے پھر بھی اس کے بخشش کے چانس ہیں، بخشش کے چانس ہیں۔ جو حضور کو نہ مانے اس کے بھی بخشش کے چانس ہیں، تو پھر پیچھے رہتا کیا ہے؟ اس سے پھر یہ ہوا کہ عیسائی تو حضور کو نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے، ہندو بھی نہیں مانتے، اور قادیانی بھی نہیں مانتے۔ آپ کے اس نظریے سے تو یہ پتہ چلا کہ ساروں کی بخشش ہو سکتی ہے، جبکہ اسلام تو یہ کہتا نہیں ہے، قرآن تو یہ کہتا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جان ایمان ہے، تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوگی وہ تمہارا تو ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نبی کو نہ ماننے کے بغیر بھی بخشش کے چانس ہیں۔ تو یہ اس کے اتنے بڑے دیکھیں غلط عقائد ہیں جس کے اوپر سے پردہ اٹھانا ضروری ہے تاکہ عوام کا عقیدہ بچے، عوام کا ایمان بچے۔ ہمارا اس سے اور کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے یا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس نے کوئی ہماری جائیداد دینی ہے، نہ ہم نے اس کو کوئی پیسے دینے، نہ ہم نے اس کو قرضہ دینا ہے۔
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان پر حملہ آور ہو رہا ہے اور لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے. ایسے غلط عقائد، یہ میں نے مختصر سے 2-3 عقائد آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے علاوہ اگر اور بھی رکھوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے عقائد کیا ہیں. تو اصل ہمارا مقصد ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہے یا کسی کے بھی ساتھ بھی ہو تو وہ عقائد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں کرتے. اور کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، عالمی سطح پر کرے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر عالمی سطح پر وہ کام کر کے ساتھ گڑمٹ بھی کرے، ساتھ خلط ملط بھی کرے، ساتھ قرآن کی تشریعات کو غلط استعمال کرے تو پھر وہ ہماری جوتی کی نوک پر ہوگا، ہمارے لیے قابل عزت نہ ہوگا. بلکہ ہم تو اس کو جوتی کی نوک کے اوپر بھی نہیں بٹھانا چاہتے. کے سامنے کچھ نظریات اس کے پیش کیے، آپ خود ہی اندازہ لگائیں اور خود ہی سوچیں، عقل سلیم سے سوچیں کیا یہ کسی صاحب ایمان کے ایسے نظریات ہو سکتے؟ تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ ہرگز نہیں ہو سکتے. اس کے لیکچر سننے سے بچنا چاہیے اور دوسرے احباب کو بھی اس سے بچانا چاہیے، کیونکہ سب سے قیمتی جو انسان کا اثاثہ ہے وہ اس کا ایمان ہے. اگر ایمان ہی چلا جائے باقی جو بندہ پھر مرضی کرتا رہے. اور پھر اس کا یزید کے متعلق معاملہ دیکھ لیں، یزید کو یہ شہزادہ کہتا ہے، اور پھر اگر یہ یزید کو شہزادہ کہتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خود سوچے کیا کہتا ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی کربلا کی یہ سیاسی جنگ تھی، امام حسین تخت کے لیے آئے تھے. اور پھر یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. اور بھی بڑی بڑی اس کی افواہات بکواسات ہیں کہ جو منظر عام پر لائی جائیں تو پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ اس کی اصلیت کیا ہے. اس سے کوئی ہمارا مسئلہ یا جو علماء اس کے حوالے سے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں ان کا مسئلہ کوئی اس کا ذاتی نہیں ہے یا کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ مسئلہ عقیدے کا ہے، نہ ہی گروہ کا ہے نہ ہی تنظیم کا ہے، عقیدے کا ہے. جس بندے کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی تنظیم کا ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے.